ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد ولنا عيدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں بیان میں کسی مصروفیت کی وجہ سے، ورنہ اصل جو ٹائم ہے وہ 1:35 ہے. بعض لوگ جب امام دیر سے آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹائم ہے امام کے آنے کا، پھر وہ اسی ٹائم پہ آتے ہیں، تو اس لیے ذرا تاخیر ہوئی ہے. تاخیر کے اسباب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو چیز دے دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. کیونکہ رسول قاصد کو کہتے ہیں، سفیر کو کہتے ہیں. یہ جب تمہیں کسی چیز سے روکیں گے تو یہ خود نہیں روک رہے، بلکہ یہ کسی کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہارے رب کا پیغام. تو وہ روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زبان کس کی ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح کسی چیز کا کرنے کا کہیں تو کر لو، اس لیے کہ کہنے والے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، زبان ان کی ہے، مگر حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. یہود و نصارہ نے، ان کے پیغمبروں نے جو انہیں تعلیمات دی تھیں، یہ کرو یہ نہ کرو، تو اس پر قناعت نہیں کی، اکتفا نہیں کیا. انسان میں اللہ نے خواہش پرستی کا ایک مادہ رکھا ہے، نفس پرستی، یعنی اس کے دل کی جو خواہشات ہیں، انسان چاہتا ہے میں ان خواہشات کو پورا کروں. شریعت پہ جب آپ چلتے ہیں تو وہ ساری خواہشات پوری ہو نہیں سکتی. ویسے تو جو شریعت پہ نہیں چلتے ان کی بھی ساری پوری نہیں ہوتی، ساری تو آج تک کسی کی پوری ہوئی نہیں ہے. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. شاعر نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے اپنی خواہشات کو پورا کر لیا ہو، اور وہ دنیا سے جانے سے پہلے یہ کہہ کے جا رہا ہو کہ میرے دل میں جو جو تمنائیں تھی ساری پوری ہو گئی ہوں. ایسا کوئی بھی نہیں گزرا. اگر کسی نے یہ لفظ کہا بھی ہے تو اوپر سے کہا ہے، ورنہ دل میں اس کی خواہشات بہت ساری تھیں جو پوری نہیں ہوئی. جو یہ کہتا ہے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئیں اور پوری ہو کے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو اسی وقت اس کا جھوٹ پکڑا جا سکتا ہے کہ تیری ساری خواہشات پوری ہوتی تو دنیا سے جاتا کیوں؟ کوئی چاہتا ہے کہ دنیا سے جائے؟ ہر شخص کی خواہش ہے کہ دنیا سے نہ جائے. تو یہ خواہش تمہاری پوری نہیں ہو رہی، تبھی تو جا رہے ہو.
اور دنیا سے جانے کا مطلب جتنی پوری ہوئی ہیں اب وہ بھی نہیں ہوں گی. جتنی ہو رہی تھی پوری اب ان کا دروازہ بھی بند، ختم. تو موت تو ویسے ہی ساری خواہشات کو ختم کر دیتی ہے. مرنے کے بعد کوئی مردے سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کن کن چیزوں کا شوق تھا، یہ چیزیں نہیں پوچھی جاتی. پتہ ہے کہ اب ان کے لیے ان کے سامنے خربوزہ لا کے رکھو، تربوز لا کے رکھو، ان کے لیے برابر. بڑا گوشت رکھ دو، کباب رکھ دو، چھوٹا گوشت رکھ دو، ان کے لیے زندوں کے سامنے تو یہ ہے. بڑا گوشت بھی ہوگا، چھوٹا بھی ہوگا، سبزی بھی ہوگی، تو زندہ آدمی تو کہے گا کہ بھائی کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. مردوں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. تو خواہشات کے سارے دروازے بند. یہاں ایک چھوٹی سی بات کہ بعض لوگ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے وہ چیزیں پکاتے ہیں جو ابا جی کو پسند تھیں. یہ بھی ایک بدعت ہے. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، کئی سال پرانی بات ہے، جب کہیں اور رہائش تھی میری. تو ان کے بچے خربوزہ تلاش کر رہے ہیں، بے موسم کا خربوزہ کہاں ملے گا بھائی. پوچھا گیا کہ خربوزے میں کیا حکمت، کہ جی ہم خربوزہ صدقہ کریں گے کیونکہ ابا خربوزہ بہت شوق سے کھاتے تھے. نئی نئی چیزیں ہیں تو ایک اور صحیح. ہمیں دکھ اس لیے نہیں ہوتا کہ اتنی بدعتیں دیکھ لی ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو جہاں اتنی برداشت ہو رہی ہیں ایک اور صحیح. ابا خربوزہ شوق سے کھاتے تھے، لہذا غریب کو خربوزہ کھلائیں گے. تو بھائی وہ غریب جو چیز شوق سے کھاتا ہے اسے وہ کھلاؤ. اس خربوزہ کھا رہا ہے تو خربوزہ کھلا دو. ابھی تو غریب کی حاجت پوری کرنی ہے نا. تو یہ بھی بدعت ہے کہ وہ کیا کھاتے تھے ہم وہی کھائیں گے، یہ ان کی یاد تازہ کریں گے. سنا ہے کہ جب اداکار اور فنکار لوگ مرتے ہیں تو ان کی ہٹ ہونے والی فلمیں دیکھی جاتی ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے. یہ بچوں شور کر رہے ہیں بھائی، ان کو خاموش کراؤ. کوئی صاحب جائیں ذرا پیچھے، ان کو شور نہیں کریں. تو فنکاروں اداکاروں کے بارے میں سنا ہے کہ جب مرتے ہیں تو ان کی فلمیں یا تو ایصال ثواب مقصد ہوگا یا یہ کہ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے وہ قبر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری یاد تازہ کرنے کے لیے یہ چیزیں لوگوں کو نہ دکھاؤ. یہی تو گناہ ہیں جو ہم نے دنیا میں کیے تھے اور آج ان کو بھگت رہے ہیں، انہی کو تم ریلیز کر رہے ہو. کوئی اچھے کام تو نہیں کیے ہوتے نا فلموں میں، بے پردگی، گانے بجانے، ناچ گانے، ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو. تو اس لیے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلایا کریں. یہ کام ہے کرنے کا، چپکے سے کھلائیں. ان کو یہ نہ بتائیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہم اس لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو بتایا تو وہ کہیں گے اللہ کرے سب کے اباؤں کا انتقال ہو جائے، ہم روز کھائیں. دعوت جو ہے یہ خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، غموں کے موقع پہ نہیں. غم کے موقع پہ صدقات و خیرات ہوتے ہیں، تو اس کو ایسی دعوت کی شکل نہ دی جائے چپکے سے کسی غریب کو ہوٹل پہ کھلا دیا، بھوکا پھر رہا ہے. یہ کام کرنے کا ہے، لوگ یہ نہیں کرتے، باقی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اور دعا کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جو ہے نا اس کی خواہشات تو دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی. ما قضا احد منها لبانته، شاعر نے کہا ہے کہ کسی دنیا پرس نے بھی اس دنیا سے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کیا. ولن تہا عرب الا الى عربی، اگر ایک خواہش پوری کسی کی ہو بھی گئی تو وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے پوری ہوتی ہے. ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے مزید کچھ خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی خواہش ہو کہ میں چاہتا ہوں میں یہ حاصل کر لوں، اگر آپ نے وہ حاصل کر بھی لیا تو اس کے بعد آپ کو سکون اور اطمینان نہیں آئے گا. اس کے بعد جب وہ خواہش پوری ہوگی تو اس کی وجہ سے بہت ساری مزید خواہشات پیدا ہو چکی ہوں گی جن کو اسی خواہش نے پیدا کیا ہوگا. تو اس لیے یہاں دنیا میں تو کسی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، لیکن دیندار آدمی کی اور کم پوری ہوتی ہیں. دنیا دار کی تو ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں، دیندار کے گرد اور مزید حصار ہوتا ہے خواہشات کا.
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دنیا دار آدمی شراب پی سکتا ہے، دین پہ چلنے والا کولڈ ڈرنک پہ گزارا کرے گا. وہ بھی کسی زیادہ اچھے بزرگ سے تعلق ہو گیا تو وہ کولڈ ڈرنک بھی چھڑوا دیں گے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سادہ غذائیں وہ کھاؤ. اور دیندار آدمی سگریٹ سے اجتناب کرتا ہے. عام طور پہ دیندار لوگ نماز پڑھتے ہیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. نماز کے لیے ایک محدود وقت میں محدود ذمہ داریوں کو پورا کرنا، روزہ رکھنا، داڑھی رکھنا، ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا مرد کے لیے یہ بھی ایک اس زمانے میں نوجوان کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے. لوگ ملا ملا کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں. وہ دور جس میں ہر شخص اپنی شخصیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، اپنی شخصیت پہ کوئی سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے. ایسے وقت میں آپ داڑھی بھی رکھ لیں اور اپنا ازار بھی ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اسی کو زینت قرار دیا ہے مرد کی. یہ اس لیے شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت بری لگے، بلکہ اس لیے تاکہ آپ کی شخصیت اچھی لگے. ماحول بدل گیا تو جو اچھی شخصیت تھی اس کو لوگ برا سمجھنے لگے، برے کو اچھا سمجھنے لگے. تو فطرت بدل گئی ہے. تو شریعت فطرت کی وجہ سے نہیں بدلتی، بلکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ خود فطرت پہ آ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال ہے، اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا. مرد کو مرد کے لیے نہیں بنایا، عورت کو عورت کے لیے نہیں بنایا. لیکن یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں، وہاں مرد سے مرد بھی خواہشات پوری کر رہے ہیں، عورت سے عورت یہ خواہش پوری کر رہی ہے اپنی. اس بدترین بدکاری کو وہ برا نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے. اب ایسے لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ تم جو مرد اور مرد آپس میں بری خواہشات کر رہے ہیں، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا، اس سے شادی کرو. تو وہ قوم جواب میں کیا کہتی ہے کہ آپ کو اگر ہمارا یہ کلچر پسند نہیں آتا، ہم تو ایسے ہی ہیں، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم آپ کو اس بستی سے نکال دیں گے. اگر آپ انہم اناس یتطہرون، لوط علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آپ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے تھے اور مانتے تھے کہ یہ کام غلط ہے، تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے، اور پوری دوسری طرف پوری قوم، بہت تھوڑے لوگ. بعض نے کہا 40 تھے، بعض نے کہا 45 تھے. 40-45 لوگ اور دوسری طرف لاکھوں کی آبادی. تو وہ لاکھوں ان 40-45 سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو زیادہ نیک بننے کا شوق ہے تو آپ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے کیا پتا چلا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کلچر تھا وہ درست تھا اور لوط علیہ السلام معاذ اللہ غلط تھے؟ بولو بھائی. لوط علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ وہ یہ نہیں تھی کہ میں تھوڑے لوگوں میں ہوں اس لیے میں برحق ہوں، بلکہ لوط علیہ السلام نے جو دعوت دی اس کی دلیل مضبوط تھی. دلیل یہ کہ یہ چیز نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے. خدا نے مرد کو مرد کے لیے پیدا نہیں کیا، عورت کو عورت کے لیے پیدا نہیں کیا. ورنہ جانوروں میں یہ ہوتا، جانوروں میں ایک بھی مثال نہیں ملتی اس کی. ہمیشہ نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے، میل اور میل کا ملاپ. یہ فطرت کے خلاف ہے، بدترین حرکت ہے. اس سے انسانیت کی نیچر تبدیل ہو جائے گی. مگر اس قوم کی نیچر تبدیل ہو چکی تھی، اس لیے جو گندگی والا کام تھا اس قوم کو وہ اچھا لگ رہا تھا، اور جو اچھا کام تھا وہ اس کو برا لگ رہا تھا. لوط علیہ السلام نے جب یہ کہا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو، تو جواب میں قوم کیا کہتی ہے؟ ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی دلچسپی، ہمیں عورت میں، نکاح کا لفظ تو میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ نکاح میں نہ زنا میں. اتنی فطرت مسخ ہو گئی. تو اس سے ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ ماحول مکمل تبدیل ہو جاتا ہے. اس تبدیل شدہ ماحول میں اگر ایک آدمی صحیح ہوگا
تو لوگوں کو وہ ایک غلط لگے گا، حالانکہ ہوگا کیا، وہ نہیں آ رہی بات، ہوگا کیا، وہ صحیح ہوگا. تو یاد رکھیے، مرد کو جو داڑھی رکھنے کا شریعت نے حکم دیا، یہ اس لیے نہیں کہ تم ملا لگو دیکھنے میں، لوگ تم پہ لطیفے کسے، لوگ تم پہ ہنسے دیکھ کے، بلکہ اس لیے تاکہ تم خوبصورت نظر آؤ. نہیں آ رہی بات؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ تم خوبصورت نظر آؤ. اور عورت کو حکم ہے کہ وہ سر کے بالوں کو لمبا رکھے. اگر عورت کے چہرے پہ بال نکل آئے داڑھی مونچھ کے، تو علماء کیا کہتے ہیں، اس کو صاف کرے. وہ اس کو اجازت نہیں ہے اگر بالفرض نکل آئے کوئی. یہ جو حمل روکنے کی دوائیں ہوتی ہیں یا بعض دفعہ اولاد کی دوائیں ہوتی ہیں، ان سے عورت کے اندر کا نظام بڑا خراب ہوتا ہے، اس سے بھی چہرے پہ بال نکل آتے ہیں، یہ بھی خرابی ہے. تو اس کو حکم کیا، کیونکہ وہ عورت ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ عورت ہی بن کے رہے، اور آدمی ہے تو اللہ چاہتے ہیں اس میں حسن کون سا ہو، آدمیوں والا حسن ہو، مرد و مرد. تو یہ شریعت نے فطرت کے خلاف حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فطرت کے مطابق حکم دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو، بالوں سے متعلق جو ہے نا، بال، ہر شخص کے بال ہوتے ہیں نا، مرد کے بھی عورت کے بھی بال تو ہیں، جسم میں کہیں نہ کہیں بال ہوں گے. تو ان کے بارے میں دنیا میں 3 مذاہب ہیں، تین قسم کی رائے ہیں. ایک مذہب تو یہ ہے کہ کہیں کے بال رکھو ہی نہیں. ہندوؤں میں بعض پنڈت دیکھے ہوں گے آپ نے کہ بالکل ہیلمٹ کی طرح گول ہوتے ہیں، وہ جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے نا، جب آپ سر پہ رکھ لیں تو نہ داڑھی نہ مونچھ نہ سر کے بال. کسی پنڈت جی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، مقصد بتانا ہے کہ اب میں کیا تشبیہ دیتا ہے. ہیلمٹ کے علاوہ کوئی لفظ میرے پاس اس سے اچھا تھا نہیں. بہرحال کسی پنڈت جی کو، کیونکہ بیان میرے انڈیا میں بھی جاتے ہیں، بعض ہندو سنتے ہیں، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق نہیں اڑا رہا، آپ خود دیکھ لیں، یعنی خود سوچیں میرے پاس اس کے علاوہ اور کیا تشبیہ ہوگی. بالکل داڑھی مونچھ بھویں بھی صاف کر لیتے ہیں. بعض لوگ منت مانتے ہیں کسی بزرگ کی مزاروں پہ جا کے کہ ہمارا کام ہو گیا تو ہم سب صاف کرا لیں گے. تو وہ بھی پھر بزرگ کے نام پہ سر بھی منڈا ہوا اور داڑھی نہ مونچھ، کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل کلین گول آلو کی طرح. ایک مذہب تو یہ ہے. ایک مذہب یہ ہے کہ بال رکھو، چھوڑ دو. سکھوں کا مذہب ہے. وہ مذہب کیا ہے کہ کہیں کے بال، کہیں کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کہیں کے بھی بال نہیں کاٹنے، چاہے کہیں کے بھی ہوں. داڑھی بھی بڑھاری، داڑھی بھی ان کی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. ہمارے محلے میں ایک سکھ تھے، تندور میں روٹیاں بنایا کرتے تھے. تو بہت بچپن سے ہم ان کو دیکھتے آ رہے تھے، تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے داڑھی کاٹی ہو. اس کی وجہ سے ان کی داڑھی لٹک کے نا ایسے نیچے پھر گرے لگا کے رکھتے تھے، لٹک ایسے جھولنا شروع ہو گئی تھی داڑھیوں سے. تو وہ داڑھی میں کیا ہوتی، گٹھانے لگاتے تھے، ورنہ وہ داڑھی ان کے اپنے قابو میں نہیں تھی. اسی طرح سر کے بال، مونچھوں کے بال نان اسٹاپ. یہ مذہب ہے. اگرچہ سکھ اس پر آج عمل نہیں کرتے پورے طور پر، کیونکہ ان کے لیے اس مذہب پہ عمل کرنا خود بھی ممکن نہیں ہے. وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ ایک حد ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مذہب کس کا بنایا ہوا ہے، انسانوں کا. لہذا اس میں غلطیاں ہوں گی. مذہب ایسا ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ممکن تو ہو، کوئی حدود تو ہو اس کی. تو ان کے بغلوں کے بال بھی بڑے ہوئے، زیر ناف بال بھی. اب وہ پسینہ اور کیا وہ واللہ عالم. ہمارے ایک دوست تھے مرچنٹ نیوی میں، سیکنڈ آفیسر ہیں. ان کا کسی سکھ سے واسطہ پڑ گیا. سارے سکھ ایسے نہیں ہوتے ہوں گے، ان کو جن سے واسطہ پڑا ممکن ہے وہ ایسے ہو. تو کہہ رہے ہیں جب وہ اپنی پگڑی اتار کے رکھتے تھے تو بدبوؤں کے جو بھبوکے تھے، وہ کہہ رہے وہ میرا ہی ظرف تھا جو میں نے برداشت کیا ہے، ورنہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا وہ. کیونکہ وہ بال ہی بال، ہر جگہ ہی بال، بغلوں میں بال، ہر جگہ، ظاہر ہے بدبو پیدا ہوگی اس سے. یہ 2 مذاہب. تیسرا مذہب اسلام نے دیا ہے. اسلام نے یہ کہا، ایک تو مرد اور عورت کے لحاظ سے احکام مختلف دیے. مرد کے لیے الگ حکم بالوں کے بارے میں، عورت کے لیے بولیے بھائی الگ. عورت کی زینت صرف سر کے بالوں میں ہے. سر کے بالوں کے علاوہ اس کو بال رکھنا
درست نہیں ہے. بھویں نہیں صاف کر سکتی وہ. یہ جو آئی بروز بناتی ہیں خواتین, اس کے بارے میں شریعت نے ممانعت کر دی. یہ فطرت کو تبدیل کرنا, اس کو جیسے اللہ نے بنا دی ایسے ہی چھوڑ دیں اس کو. اور ویسے بھی جو خواتین بھویں بناتی ہیں قریب سے دیکھیں تو بری لگتی ہیں, وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اکھاڑا ہوا ہے یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک صورت بنائی ہے اس کو دیکھو. شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو شکل و صورت دی ہے اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نہ کریں آپ. اسی کو دھلا کے اچھا بنا دیں, اسی پہ تھوڑی لپائی پتائی کر دیں, ڈیزائننگ کو چینج کرنے کی کوشش بولو بھائی نہ کریں. یہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے, اللہ کے کاموں میں دخل اندازی. یہ فیشن حد سے زیادہ ہو جائے گا, حد سے زیادہ ہو جائے گا. جو اللہ نے بنا دیا نا, جس کی ناک جیسی بنا دی, موٹی ناک ہے تو موٹی رکھے اس کو آپریشن کرا کے باریک کرانے کی کوشش نہ کرے. بھویں اللہ نے جیسی بنا دی, دانت جیسے بنا دیے. دانتوں میں اگر اللہ نے خلا رکھا ہے تو خلا ہے, نہیں رکھا تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو عورتیں اپنے دانتوں کو گھسوا کے ان کے درمیان خلا پیدا کرتی ہیں. یہ دانتوں کے درمیان خلا بھی ایک قسم کا فیشن ہے نا. دانت کھلے کھلے الگ الگ اچھے لگتے ہیں, تو بعضوں کے نہیں لگتے, بعضوں کے اچھے لگتے ہیں. یہ بہرحال جس کے بندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی خلا کروا دوں اور دانتوں میں گیپ پیدا کر دوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پہ لعنت کی. یہ فیشن میں مبالغہ آ رہا ہی ہے, غلو ہے. ہاں علماء کہتے ہیں کہ کسی کے دانت باہر آئے ہوئے ہوں تو ان دانتوں کو آپریشن کر کے اندر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ فطرت کو بدل نہیں رہا بلکہ ایک بہت بڑا عیب ہے دانت کا ہر وقت 24 گھنٹے باہر نکلے رہنا. اس عیب کو درست کیا جا سکتا ہے, اس کو مزین نہیں کیا جا سکتا ڈینٹنگ پینٹنگ کے کام کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا جس کے چہرے کو بنا دیا اسی کو لپائی پتائی کر کے زینت, چمک پٹیاں بھی لگا سکتا ہے اس کے اوپر. اور خواتین تو آج کل پورے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر دیتی ہیں. میک اپ ایسا ہو رہا ہے کہ پورے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی جائز ہے کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی, وہی جو اسی میں خوبصورتی پیدا کی جا رہی ہے. تو شریعت نے کتنا انعام کیا, احسان کیا حدود بالوں کے بارے میں کہ عورت کے لیے سر کے بال زینت ہے, اور مرد کو حکم دے دیا کہ بھئی ایسا بھی نہیں ہے کہ سکھوں کی طرح ہر جگہ کے بال رکھو. بعض بالوں کے نہ کٹانے پر شدید وعیدیں ہیں. زیر ناف بال اگر آپ صاف نہیں کرتے, بغلوں کے بال صاف نہیں کرتے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ نماز قبول نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ بال صاف کرنا ضروری ہے. اور سر کے بالوں میں اجازت دے دی, بھائی جیسے تم اچھا لگے. بال رکھنے کی بھی اجازت ہے, مرد کو سر منڈوانے کی بھی اجازت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بال اگر رکھنا چاہتے ہو تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پابندی آپ نے بیان فرمائی کہ پورے سر کے بال رکھو یا پورے سر کے منڈواؤ. حدیث میں اس پر بہت شدید وعید ہے کہ آپ آدھے سر کے بال یا تھوڑے سے بال منڈوا دیں اور تھوڑے سے رکھ لیں. آج کل فیشن کیا ہے, لڑکوں میں عجیب سے فیشن آ رہے ہیں, جیسے سر پہ پیالہ رکھا اور چاروں طرف سے اس طرح پھروا دیے. اوپر بال ہیں, پیچھے سر کی پچھلی جانب بال ہی نہیں ہے, گنجے ہوئے میں, کانوں کے اوپر سے گنجے ہو گئے. بعض کیا کرتے ہیں, سب طرف سے بال ہیں, درمیان میں ایک لکیر کھینچ لی انہوں نے. تو یہ ٹوپی ڈراموں کی اور اوٹ پٹانگ اپنے آپ کو مضحکہ خیز بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کر ہنسیں. اب ہنس اس لیے نہیں رہے ہیں کہ وہ خود اسی کی ڈیزائن کو پسند کرتے ہیں نا, ان کی فطرت خراب ہو گئی. میں ایک دفعہ شادی میں گیا تو ایک دولہا میاں کو دیکھا, میں نے کہا یہ دولہا کو بال بنانے کی فرصت نہیں ملی, حیرت کی بات ہے. باقی سوٹ بوٹ ٹائی شائی تو بہت کسی ہوئی ہے, انہوں نے بال کیوں نہیں بنائے انہوں نے. میرے ذہن میں خیال آیا کہ ممکن ہے جلد بازی میں, بس مصروف دن ہوتا ہے, ولیمے کی دعوت ہے, لوگوں کو دوستوں کو جمع کرنا ہوگا, تو اس لیے بال تھوڑے بکھرے رہ گئے تو نہیں بن سکے بیچاروں کے. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ دولہا اس دن تو کمپرومائز نہیں کرتا اپنے بالوں کے بارے میں. اس دن تو اگر بال نہ بھی ہو کہیں سے ادھار لے کے لگا لے گا اپنے سر پہ کہ بھئی آج تو کم از کم بال نظر آئے میرے سر پہ. تو یہ کیسی ممکن ہے کہ اس کے دوست بھی اس کو نہیں ٹوک رہے,
کہ یار تو بال تو صحیح کر لیں, بال عجیب سے بکھرے ہوئے ادھر ادھر, جیسے گھونسلہ ہوتا ہے نا اس کا, کبوتر کا گھونسلہ یا مختلف پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں, ایسے پورے نکلے ہوئے. تو میں نے بعد میں پھر پوچھا کہ میں نے کہا بھائی ان کے بال وال کیوں نہیں بنے دولہا میاں کے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بنوا کے آئے ہیں, یہ بنی ہوئی چیز ہے, یہ باقاعدہ ہیئر ڈریسر کے پاس کافی اچھی خاصی بھاری بھرکم رقم دی ہے, انہوں نے پیسے دیے ہیں, اس پہ یہ بنوایا ہے. میں نے کہا یہ آرڈر پہ یہ چیز بنوائی ہے؟ عجیب سے بھوت نما چہرہ بن گیا ہے آپ کا, اور جیسے ایسا اگر وہ اسی طرح بیٹھ جائے نا کہیں 1-2 گھنٹہ تو اس میں کبوتر اور چڑیا انڈے دینا شروع کر دیں گے آ کے. مجھے یقین تھا, کہیں گے بنا بنایا گھونسلہ ملا ہوا ہے ہمیں سر پہ. تو بھائی یہ جائز نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عجیب سا اپنے آپ کو بنا لینا. بال چاروں طرف سے برابر ہونے چاہیے, یاد رکھو. بالوں کے بارے میں جو شریعت کا حکم ہے, یا تو پورے سر پہ اس طرح پھیر دیں, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ, پورا سر منڈا لیا, یا بال رکھیں. پھر بالوں میں لمبے بال رکھنے ہیں یا چھوٹے, یہ پہلے فیصلہ کریں. لمبے بال بھی جائز ہے, چھوٹے بال بھی جائز ہے. اگر چھوٹے بال رکھنے ہیں تو چاروں طرف سے بالوں کی کٹنگ برابر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ادھر سے آپ نے پف نکال لی آگے سے, اور ادھر سے پیچھے سے اتنے چھوٹے, یہاں سے اتنے چھوٹے, ادھر سے بڑے, ادھر سے. اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. چاروں طرف سے بال کیا ہونے چاہیے؟ بولو بھائی, برابر. البتہ یہ گدی پہ تھوڑا اس طرح پھروا سکتے ہیں, گدی جو سر جہاں ختم ہو رہا ہے نا پیچھے, بعض دفعہ بال تو وہ نائی سے کہہ کے تھوڑا سا گدی کی طرف نیچے کی جانب گردن پہ جو ہے نا اس طرح پھروا سکتے ہیں. باقی پورا سر میں بال کیا ہونے چاہیے؟ بولو نا بھائی, تاکہ سبق یاد رہ جائے, برابر ہونے چاہیے. یہ زینت کے لیے شریعت حکم دے رہی ہے, تاکہ آپ عجیب سے نظر نہ آئیں, جیسے وہ عجیب سا نظر آ رہا تھا دولہا. لیکن لوگوں کو اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ فطرت مس ہو گئی نا بھائی, سبھی پاگل ہو گئے ہیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کی جو ہے وہ کوئی لوگوں نے اغوا کیا تو سب کی ناکیں کاٹ کے بھیج دیا ان کو, دہشت گردوں نے سب کی ناکیں کاٹ دی. اب سارے محلے میں ناک کٹے, تھوڑے دنوں میں ان کو وہ اسی کے عادی ہو گئے. ایک دفعہ اس گاؤں میں, اس دیہات میں کوئی وہ آدمی آ گیا جس کی ناک پوری درست تھی, لگی ہوئی تھی پوری. تو لوگ اسے دیکھ دیکھ کے ہنس رہے, منہ پہ ہاتھ رکھ رکھ کے. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کھی 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 کر کے ہنس رہے ہیں. ایک دم ایک بچہ آیا, اس نے کہا وہ دیکھو ناکو آ گیا, ناکو. وہ بیچارہ اپنی ناک چھپاتا پھر رہا ہے, کیونکہ سب کی ناکیں کٹی ہوئی تھیں. ایک آدمی کے چہرے پہ ناک تو اچھی لگے گی, ظاہر عجیب سا لگے گا. تو وہ چونکہ بیوقوف بھی تھا, ناک تو تھی مگر عقل نہیں تھی. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں عجیب سا لگ رہا ہوں تو کیوں نہ میں بھی اس طرح لے کے اپنی ناک کاٹ ڈالوں. تو اس نے بھی اس طرح لے کے اپنی ناک بلیڈ سے اپنی ناک کاٹ ڈالی. عقل مندی کا کام کیا یا بیوقوفی کا؟ بیوقوفی کا کام کیا. عقل مند ہوتا تو ان کو تصویریں لا کے دکھاتا دوسرے ملکوں سے, ساری دنیا سے, کہتا بھائی اصل تو یہ ہے, ناک ہے انسان کے, تم لوگ ہو ناک کٹے, تم لوگ ہمارے ہاں آ گئے تو پتھر سے مار کے لوگ بھگا دیں گے تمہیں, پتھر سے مار کے بھگائیں گے. کوئی ملازمت تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے, کیا چہرہ لے کر آ رہے ہو تم. تو وہ دلائل سے ان کو قائل کرتا. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہمارے حضرت بیان کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ وزیر اور بادشاہ کو کسی نے خبر دی, خواب آیا کہ جی بارش ہونے والی ہے, ایسی بارش جس کا پانی جو بھی پیے گا تو پاگل ہو جائے گا. جو آدمی بھی بارش کا پانی پیے گا کیا ہو جائے گا؟ بول لیں بھائی, پاگل. بادشاہ بڑا پریشان کیے تو بڑا مسئلہ ہو گیا, کیونکہ بارش کا پانی تو ہر جگہ جاتا ہے. پہلے تو تالاب اور دریا ہی ہوا کرتے تھے, کنویں, ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو گھسے گا پانی. کوئی زیادہ پاگل ہوگا, کوئی تھوڑا ہوگا, بہرحال ہو تو جائیں گے نا سب. بادشاہ نے وزیر سے مشورہ دیا کہ تو بڑا عقل مند ہے, اچھے اچھے مشورے دیتا ہے, تو اب بتا ہم کیا کریں. وزیر نے کہا دیکھو میں اور آپ اپنے لیے ایک ٹینک بنا کے پہلے سے پانی اسٹور کر لیتے ہیں, جو صحیح پانی ہے, جو جس سے پی کے پاگل نہیں ہوں گے. اتنا کہ 40-50 سال جب تک ہماری زندگی ہے اس تک کے لیے چل جائے وہ. باقی عوام کو پاگل ہونے دو. عوام جانے, سیاسی لوگ تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے ہی
اپنی پہلے فکر، عوام کی بعد میں. تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے ٹینک بنا بنا کے اسٹور کر لیا پانی. اب جب بارش ہوئی ہے تو لوگوں کو کیا پتا، بیچاری پوری قوم پاگل ہو گئی، پوری قوم کا دماغی توازن ہو گیا خراب. اب جب سارے پاگل تو سارے ایک جیسے، بادشاہ اور وزیر عقل مند، تو ان پاگلوں کو اب یہ بادشاہ وزیر پاگل لگتے تھے اور خود ایک دوسرے کو وہ عقل مند سمجھتے تھے. نہیں آ رہی بات؟ مجھے تو کچھ آپ پر بھی شبہ ہو رہا ہے بھائی، آپ لوگوں نے تو نہیں پی لیا تھا پانی؟ اتنی واضح بات ہے. جب سارے پاگل ایک جیسے ہوں گے، ایک جیسی عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہ تو نارمل ہو گئے نا، روٹین کی چیز ہے. سارے الٹے لٹکے ہوئے ہیں، سارے چارپائی کے نیچے گھسے ہوئے ہیں، اس کے رسی کے بٹ سیدھے کر رہے ہیں میکینک سمجھ کے. ایوب خان صدر جو ایک دفعہ پاگل خانے میں گیا، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، سچا واقعہ ہی ہوگا یہ. ایوب خان گیا پاگل خانے میں. آج کل اس کو نفسیاتی ہسپتال کہا جاتا ہے، پہلے زمانے میں پاگل خانہ کہا جاتا تھا. اللہ سب مسلمانوں کو بچا کے رکھے. تو ایوب خان دورہ کرنے گیا کہ بھئی ملک کا ایک بہرحال یہ بھی ایک حصہ ہے پاگل خانہ بھی، اس کا بھی صدر کی ذمہ داری ہے دورہ کرے، پاگلوں کی سے بھی خیر خیریت معلوم کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. تو وہ گیا تو وہاں دیکھا کوئی پنکھے پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. ایک پاگل چارپائی کے نیچے گھسا ہوا اور چارپائی کی جو رسیاں لٹکی ہوئی ہیں نا ان کو کچھ بل سیدھے کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کار میکینک ہوں اور گاڑی کے نٹ بولٹ صحیح کر رہا ہوں. وہ تھا بھی بیچارہ میکینک ہی، پاگل ہو گیا تو وہ کچھ یادیں تو رہ گئیں اور کچھ. تو بتایا گیا کہ بھائی ایوب خان تشریف لائے ہیں، پاگل کو بتا رہے ہیں نا وہ عملہ کہ آپ آئیں ان سے ملاقات کریں. اس نے گاڑا لگا ہوا ہے اپنے کام میں، اسے اس سے کوئی غرض ہی نہیں کہ صدر صاحب آئے ہوئے. اب پھر اس کو تنبیہ کی گئی کہ بھائی صدر صاحب ہیں، باہر نکلو ذرا ان سے مصافحہ کر لو. تو وہ کہتا ہے پاگل تھا پاگل مگر بات سنیں. کہہ رہے جب میں باہر تھا نا میں بھی اپنے آپ کو صدر ہی سمجھتا تھا. جب میں اس پاگل خانے سے باہر تھا میں بھی اپنے آپ کو صدر ہی سمجھتا تھا. صدر صاحب سے بولو یہاں 2-4 دن رہے، دماغ سیٹ ہو جائے گا. صدر صاحب سے کہو یہاں 2-4 دن رہے، پاگل ہے مگر باتیں دیکھی کیسے عقل مندی کی کر رہا ہے. صدر صاحب سے کہو 2-4 دن یہاں رہے، دماغ سیٹ ہو جائے گا، اس صدارت کا سارا جنون نکل جائے گا. تو اب دیکھیں وہ پاگل جو ہے نا صدر صاحب کو پاگل سمجھ رہا ہے، اسی وجہ سے لفٹ ہی نہیں کرا رہا. کیوں؟ اس پاگل کو سارے کیسے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ باقی بھی سارے چارپائیوں کے نیچے گھسے ہوئے، کوئی پنکھے پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی چارپائی کے نیچے. تو جب سب نے پانی پی لیا رعایا نے تو ساری بن گئی پاگل. اب ان کو بادشاہ اور وزیر پاگل نظر آنے لگے اور اپنے آپ کو وہ عقل مند سمجھنے لگے. تو انہوں نے جلوس نکالنا شروع کیا بادشاہ اور وزیر کے خلاف. دھرنے، شاہراہیں بند ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ بادشاہ وزیر کو ملک سے باہر نکالو، کسی عقل مند کو لے کر آؤ، یہ دونوں پاگل ہیں. اب بادشاہ پریشان کہ بھائی یہ تو ہماری حکومت خطرے میں پڑ گئی. ہر بات میں وزیر سے مشورہ لیتا تھا نا. وزیر کو بلایا کہ بھائی اب کیا کریں، بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے، ساری عوام ہمارے خلاف، دھرنے احتجاج، ہم کیا کریں. ہمیں وزیر نے کہا دیکھو یہ ہمیں کیوں نکال رہے ہیں. اس نے کہا اس لیے کہ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں. تو ایک ہی حل ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی ہم بھی پی لیتے ہیں، جو پانی انہوں نے پیا ہے وہ ہم بھی پی لیتے ہیں، ہم بھی انہی جیسے ہو جائیں گے. تو ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے پیا وہ بھی پاگل ہو گئے. اب نعرے بازی ہو رہی ہے بھائی ان کو باقی رکھو، ان جیسا پاگل دنیا میں کوئی بھی نہیں ملے گا. تو وہ تو بیوقوف بادشاہ اور بیوقوف وزیر تھے کہ عقل پہ سودا کر لیا. بھلا ایسی حکومت کا کرنا کیا ہے جس میں آپ کے عقل ہی سلامت نہ رہے. عقل مند ہوتا تو کہتا کہ میں عقل کو باقی رکھوں گا، حکومت سے دستبردار ہو جاؤں گا. دماغ سب سے پہلے، انسانیت کی پہچان تو دماغ سے ہے نا. تو یہ جو داڑھی رکھنے میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مرد کے لیے جو اظہار اوپر ہو اس پہ مذاق اڑاتے ہیں، تو یاد رکھو جو مذاق اڑانے والا ہے وہ خود مذاق اڑائے جانے کے قابل ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس کا مذاق اڑنا چاہیے تھا اور کس کو مذاق اڑانا چاہیے تھا. جب بھی کوئی مذاق اڑائے نا کسی داڑھی والے کا، اب جب سے یہ سانحہ پشاور ہوا ہے نا، میڈیا نے ساری بلی کس پہ ڈال دی ہے؟ داڑھی والوں پہ. اور زیادہ داڑھی والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمسخر. مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی دہشت، مولویوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، مولوی لڑواتے ہیں. لڑواتا کون نہیں ہے بھائی؟ سیاسی رہنما نہیں لڑواتے آپس میں.
سیاسی رہنما تو صرف لڑواتے نہیں ہیں، قتل بھی کرواتے ہیں. ایک ایک سیاسی رہنما کی تقریریں سنیں، دوسرے سیاسی رہنما کے خلاف کتنا چیختا ہے، وہ کتنا چیختا ہے صبح و شام. ان کی ذاتیات پہ بھی کیچڑ اچھالے گا، ان کے نظریے پر بھی ملک دشمن قرار دے گا ان کو. لیکن پھر بھی لوگ سیاسی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، پھر بھی لوگ انہی کے جلسوں میں جاتے ہیں. یہ جو اتنے بڑے بڑے جلسے سیاسی لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی فرشتے تھوڑی ہوتے ہیں، اس میں انسان ہوتے ہیں، تو ان کو تو کچھ نہیں کہتے. تو ساری بلی میڈیا والوں نے ڈال دی ہے کس پر؟ داڑھی پر. اب مجھے کئی لوگ آ چکے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں آفس میں صرف میری داڑھی ہے، باقی کسی کی داڑھی نہیں ہے. تو میں ہی طنز کا نشانہ بنا رہتا ہوں. لوگ آ کے بتاتے ہیں طنز ہوتا ہے، بحث، ہر ایک سے بحث کرنا میری ذمہ داری، لوگ بتاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ یاد کر لیا کریں، یہ بات دماغ میں رکھیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے نا، وہ ذہن میں رکھا کریں. نوح علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، کوئی دور تک طوفان کا خطرہ نہیں تھا، کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا. اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بنا دو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح آپ بہت بڑی کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے. ہماری نگاہوں کے سامنے اس لیے کیونکہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. ہم حکم دے رہے ہیں آپ کو، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری. اور ووحینا، اور ہماری تعلیمات کے مطابق کشتی بنانے کا طریقہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے. جیسے جیسے ہم وہی کرتے اس طرح سے آپ کیل سے تختے جوڑنا شروع کریں. اب نوح علیہ السلام یہ کام ماحول اور کلچر کے خلاف کر رہے ہیں. ماحول بارش کا نہیں تھا، ماحول کشتی کے وجود کو قبول نہیں کرتا تھا. بھائی بات سمجھنے کی کوشش کریں. ماحول جو ہے نا، ماحول وہ کشتی کے وجود کے لیے بالکل بھی مناسب، بولو بھائی، نہیں تھا. ماحول کہے گا بیوقوفی کا کام ہے، نہ سمندر ہے قریب میں، نہ دریا ہے. کشتیاں بنتی ہیں تو ساحل سمندر پہ بنائی جاتی ہیں، اور اتنی بڑی بڑی کشتیاں تاکہ وہ سمندر پہ ان کو لے جانا آسان ہو. اتنی بڑی کشتی بن رہی ہے اور سارے ایمان والے نوح علیہ السلام سمیت کیلوں سے تختوں میں کیلے ٹھوک رہے ہیں. دنیا حیران. قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ کلما مر علیہ ملأ من قومہ، قوم میں جب بھی کوئی بڑا آدمی گزرتا، بڑے کا لفظ ہے، بڑا کا مطلب دولت کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے یا منصب کے لحاظ سے. دیندار طبقے کا مذاق اڑانا، یہ دولت مند لوگوں میں یہ عنصر زیادہ ہے، تعلیم یافتہ لوگوں میں یہ عنصر زیادہ ہے، کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں. تعلیم کے لحاظ سے بڑا ہو گیا کوئی عہدے کے لحاظ سے بڑا ہو گیا، کوئی سیاسی اعتبار سے بڑا ہو گیا، کسی کو ٹی وی پہ لے جا کے بٹھا دیا گیا، وہ اینکر بن گیا ہے، اس لحاظ سے بڑا ہو گیا کہ دنیا اس کی بات بہت سن رہی ہے. تو بڑوں کی مختلف اقسام ہیں. قرآن کہہ رہے ہر ایک مذاق نہیں اڑاتا تھا، دوسرے کافر بھی تھے، غریب بھی، وہ نہیں. کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب بھی کوئی سردار ٹائپ کی کوئی چیز گزرتی وہاں سے، کوئی قوم کا وڈیرا گزرتا، کوئی دولت مند گزرتا، سخروا منہ، تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتا تھا. مذاق کس لحاظ سے؟ کہ آپ کلچر کے خلاف جا رہے ہیں. ماحول یہ کشتی کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، بیوقوفی والا کام ہے. ماحول کے خلاف چلنا نہیں چاہیے. انسان کو حکم یہی ہے کہ ماحول کے مطابق چلے، مگر جہاں شریعت کی رکاوٹ ہو، جہاں شریعت آپ کو ماحول کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دے رہی، وہاں پھر آپ کو ماحول کے ساتھ چلنے کی اجازت. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ بعض دینداروں کو ذرا زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، ہر چیز میں وہ پھر ٹانگ اڑاتے ہیں، یعنی وہ ہر چیز میں ماحول کی مخالفت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، تو شریعت کہتی ہے تم بھی اختیار کر سکتے ہو ان کو، تمہارا کلچر ہے ٹھیک ہے. ہمارا کلچر ہے شلوار قمیض کا، صحیح ہے نا. اب آپ یہاں اظہار پہن کے گھومنا شروع کر دیں، دھوتی اظہار پہن کے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو عجیب سے نظر آئیں گے. آپ کہ میں ماحول کی مخالفت کر رہا ہوں، میں کلچر کے خلاف جہاد کروں گا. تو یہ بیوقوفی ہے. شریعت نے کب کہا ہے کہ آپ اس کلچر کے خلاف جہاد کریں؟ بلکہ شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرو. جیسے سب چل رہے ہیں ویسے ہی ایک معاشرے کا فرد بن کے چلو. اس لیے میں اکثر یہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو بعض حضرات مخصوص قسم کی ٹوپیاں
مخصوص قسم کے کپڑے فکس کر لیتے ہیں. یہ غلط ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ کا کسی خانقاہ سے تعلق ہے, کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ہے, تو کپڑوں سے نہیں پتا چلنا چاہیے کہ آپ کا فلاں بزرگ سے اصلاحی تعلق ہے, بلکہ کپڑے وہی پہنے جو آپ کی قوم میں رواج ہے. ایک خانقاہ کی ٹوپی الگ ہے, دوسری خانقاہ کی ٹوپی الگ, تیسرے خانقاہ کی ٹوپی الگ. ٹوپی سے پتا چلتا ہے کہ اس کا مرید ہے. اب اس خانقاہ میں جا تو سب ایک ہی ٹوپیوں کے, تو اس سے کیا, اس سے یہ دماغ میں ایک آتا ہے تصور کے, یعنی مقصد شریعت کی تعلیمات بھی ہیں, وہ بھی ہیں, لیکن ایک مقصد کیا ہے, ایک خاص کلچر کو فروغ دینا. جبکہ کلچر جو ہے نا یہ فطرتاً خود بخود وجود میں آتا ہے. شریعت نے اس میں پابندیاں نہیں لگائی ہیں کہ یہ والا کلچر ہونا چاہیے, یہ والا نہیں ہونا چاہیے. جہاں پابندی شریعت نے لگائی ہے اس پابندی کو تو آپ قبول کریں, جہاں نہیں لگائی تو ہر قوم کا اپنا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے. اب دیکھو سعودی عرب میں ہم جب شلوار قمیض پہن کے گھومتے تھے عجیب سا لگتا تھا, تو ہم سے جتنے لوگ ملنے کے لیے آئے اردو اسپیکنگ وہ سب جبے پہنے ہوئے تھے. تو میں نے کہا آپ لوگ جبہ کیوں پہنتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہاں پھر آدمی عجیب سا ہی لگتا ہے, سب کے جو جبے ہیں تو ہم شلوار قمیض میں الگ ہی نظر آتے ہیں. انہوں نے بھی جبے پہن لیے. ٹھیک ہے بالکل بھائی, ان کا لباس ایسا ہے, تو اب آپ الگ سے کیوں اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں؟ اگر کہیں ایسا ہے تو آپ اسی پہ چلیں. تو خام خواہ میں 1.5 اینٹ کی مسجد بولو بھائی نہیں بنانی چاہیے. تو اب وہ مخصوص ٹوپیاں ہیں, مخصوص قسم کے کپڑے, مخصوص قسم کے جو ہے وہ لباس, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اس سے دھڑے بندیاں پیدا ہوتی ہیں, دھڑے بندیاں, تفرقے بازی پیدا ہوتی ہے ان چیزوں سے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی جو خانقاہ تھی اس میں مریدوں, ہر مرید کا ڈیزائن الگ تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مرید کے کپڑے سفید ہیں تو دوسرے کے رنگین, تیسرے کے کپڑے جو ہے نا وہ جبہ پہنا ہوا ہے بالفرض اس نے. پھر کپڑوں میں بھی اختلاف کے ساتھ, سر میں ٹوپیاں مختلف, کوئی چائنا والی ٹوپی پہن رہا ہے, کوئی جو جس کو اچھی لگ رہی ہے وہ ٹوپی پہن کے آ رہا ہے. سارے حضرت کے مرید ہی تھے. پھر بعض پگڑی پہنتے تھے, پھر پگڑیوں کے اسٹائل میں فرق تھا. ہمارے حضرت جس طرح کی پگڑی جس اسٹائل میں باندھا کرتے تھے, میں جو پگڑی باندھتا ہوں وہ اسٹائل نہیں ہے. حالانکہ میں حضرت کے خدمت میں 8-10 سال میں نے گزارے ہیں, لیکن میری پگڑی کا اسٹائل وہ نہیں ہے جو میرے شیخ کی پگڑی کا اسٹائل تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بلکہ ڈیزائن بھی وہ نہیں ہے. ہمارے حضرت پہنا کرتے تھے وہ جو پنجاب کے چودھری جو پگڑیاں پہنتے ہیں نا, بڑے بڑے کلے والی پگڑی, ایسے پگڑی ہوتی تھی, اوپر سے وہ کلا بھی ہوتا تھا. حضرت تھے ہمارے حضرت, پنجابی قوم سے حضرت کا تعلق تھا, لدھیانہ ہندوستان کا پنجاب. تو لدھیانہ میں جو پنجاب میں جو چودھری ہوتے تھے بڑے بڑے وڈیرے, وہ بڑی خوبصورت پگڑیاں پہنا کرتے تھے. اور اس پہ یہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو, آپ بتائیں؟ ترا کہتے ہیں, پتہ نہیں تغرا کہتے ہیں. یہ اوپر ہوتا تھا اتنا, اور بڑی خوبصورت پگڑی, اور مہنگی اتنی ہوتی تھی کہ وہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے, بہت زیادہ مہنگی پگڑیاں پہنتے تھے. تو وہ حضرت کا مزاج تھا. لیکن حضرت نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ ایسی پہنتا ہوں تم پر بھی ایسی پہننا واجب ہے, ورنہ شیخ کے نافرمان ٹھہرو گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے. جو پگڑی پہن رہا ہے وہ پگڑی پہن رہا ہے, کوئی ٹوپی پہن رہا ہے وہ ٹوپی پہن رہا ہے, ٹوپی کا اپنا الگ, جو جس کو ایسی اچھی لگ رہی ہے. البتہ یہ جو چائنا والی پتلی سی ٹوپی ہے, حضرت اس کو ٹیشو پیپر کہتے تھے. یہ ٹوپی کو کچھ وزن تو ہو. بہرحال آپ چائنا والے پہنے تو کوئی مخصوص نہیں ہے, جیسا جو چاہے, بال جیسے چاہے رکھے. کچھ ایسے تھے جو بالکل سر منڈا کے رکھتے تھے, حضرت کے کچھ مریدین ایسے تھے. میں نے کبھی ان کو 20 سال کے عرصے میں نہیں دیکھا ان کے سر پہ ایک بال کا نشان, کبھی بال اگنے سے پہلے اس طرح پھروا لیا کرتے تھے. اور کچھ مریدین ہم نے حضرت کے ایسے دیکھے, بالکل حضرت کے قریبی تھے, چھوٹے چھوٹے بال تھے ان کے سر پہ جیسے عام طور پہ لوگوں کے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے تھے میرے جیسے جن کے کندھوں سے بھی نیچے تک بال تھے. سمجھ آ رہی بات؟ ہم نے ایسے بھی دیکھا حضرت کے بہت سے مریدین ہیں جن کے بال کندھوں سے نیچے تک بھی پٹے والے بال, بڑے بڑے بال تھے. تو حضرت نے جس کے بال تھے اس کو یہ نہیں کہا کہ بال ٹینڈ کروا لو, اور جس کی ٹینڈ تھی اس کو یہ نہیں کہا کہ سر پہ بال رکھ لو. بھائی یہ تمہارے ڈیزائننگ جس قسم کی تمہیں پسند ہو, ٹھیک ہے, جو اچھی لگ رہی ہو. البتہ بعض مریدوں کو حضرت سر منڈوانے کا حکم دیتے تھے جن کو دیکھتے کہ ان میں نسوانیت پیدا ہو رہی ہے. بعض لوگ ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرتے رہتے ہیں,
ہر وقت نوک پلک عورتوں کی طرح درست کرتے رہتے ہیں, بال ہی ایک ایک گھنٹہ کنگھی کرنے میں لگتا ہے. تو ایسے لوگوں کو زنانہ پن ختم ہو جائے, مردانگی پیدا ہو, ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ آپ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپ کو مدرسے میں آنے کی اجازت نہیں ہے. دہشت گردی کے خاتمے سے میری مراد کیا ہے؟ سر کے بال بالکل صاف ہونے چاہیے. تو شیخ کسی مرید کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ آپ کے لیے سوٹیبل یہی ہے کہ آپ سر منڈوا لیں, لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, شریعت کا مزاج کے خلاف ہے پھر یہ بات. تو میں جلدی وہ بتا دوں کہ بال رکھنے کے بارے میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں کہ سر کے بال پورے منڈوائے جائیں, تھوڑے رکھنے ہیں تو چاروں طرف سے بولیے برابر, اور اگر لمبے بال رکھنے ہیں تو پھر پٹے والے رکھنا پڑیں گے آپ کو. پٹے والے بال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جو بال ہے نا, آگے والے بال یہ سارے پیچھے چلے جائیں, اور پیچھے والے بال بھی پیچھے. پھر جو کٹنگ ہوگی بالوں کی پھر وہ سامنے سے نہیں ہوگی, بلکہ جب بھی نائی کے پاس جائیں گے تو یہاں سے پیچھے سے گردن کی طرف سے ایک سیدھ میں وہ بال کاٹ دے آپ کے. پھر آپ کو اجازت ہے اس میں جتنے چاہیں لمبے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب آپ کٹواتے تھے تو کانوں کی لو تک, درمیانی حصے تک آتے تھے, جب بڑھتے تھے تو کانوں کی لو کے نیچے آتے, اور بعض دفعہ کندھوں تک بھی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال. تینوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے ہیں, اور علماء نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ کی بھی اجازت ہے, ممانعت نہیں. اگر کوئی کندھوں سے بھی نیچے بال بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے, لیکن آج کل کندھوں سے نیچے بال بڑھانے کے لیے جو خوراکیں ہم کھا رہے ہیں اس میں بڑھتے نہیں ہیں. تو وہ بھی ایک جگہ جا کے, کیونکہ کولڈ ڈرنک اور یہ پتہ نہیں تمباکو گٹکے مٹکے, اس کی وجہ سے جتنے بال سر پہ باقی ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. گٹکا کھا رہے ہیں پھر بھی اتنے بال 2-4 بچے ہوئے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو دیکھو یہ شریعت کی تعلیمات ہیں. سکھوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ کے بال رکھو. بغلوں کے بال کو کا ایک واصل ہے, تو میں جلدی 1-2-3 چیزیں بتا دوں, اس میں پھر میں اپنے بیان کو انشاءاللہ آگے لے کے چلتا ہوں جہاں سے چھوڑا تھا, کیونکہ یہ پھر باقاعدہ موضوع بنا کر یہ چیزیں نہیں آتی. جو بغل کے بال ہیں اس میں شریعت کا حکم جو اصل ہے وہ ہے کہ بالوں کو نوچا جائے, اکھیڑا جائے. یہ سنت صرف عربوں میں زندہ ہے, عربوں میں, باقی دنیا سے تقریباً ختم ہو گئی. حدیث میں جہاں بھی بغل کے بال کی صفائی کا حکم ہے اس کے لیے نتف الابط, نتف کہتے ہیں نوچنا, جڑ سے اکھاڑنا بال کو. زیر راف بال جہاں بھی آئے اس کے لیے اس طرح کا حکم ہے, بلیڈ سے صاف کرو. لیکن بغل کے بال کے بارے میں کیا حکم ہے بولیے بھائی؟ نوچا جائے, نوچا. اس میں حکمت کیا ہے؟ ویسے تو جب اللہ کے نبی نے کسی بات کا حکم دے دیا تو اب حکمتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, حکمتوں میں پڑھنے کی ضرورت. یہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ نوچیں کیسے, تو چیخیں نکل جائیں گی. اس اشکال کا میں جواب دوں گا ابھی انشاءاللہ کہ بھئی نوچیں کیسے, تو پوری کھال باہر آ جائے گی, ساری چانپیں وانپیں الگ ہو جائیں گی, اتنا زور لگتا ہے کھینچنے میں. تو وہ میں ابھی بتاتا ہوں اس کا. پہلے یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ سنت عمل کیا ہے, نتف الابط, بغل کے بال کو نوچنا. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس سے بال نکلتے ہیں جڑ سے, دوبارہ جلدی پیدا بھی نہیں ہوتے, اور اگر پیدا ہوتے ہیں تو بہت ہلکے روئیں جیسے بال پیدا ہوتے ہیں. اس لیے بغل میں گندگی جمع نہیں ہوتی. بلیڈ سے صفائی کرنے میں نقصان یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ گھنے بال نکلتے ہیں اور جنگل بن جاتا ہے بالوں کا. اس لیے شریعت نے حکم کیا دیا, بلیڈ اور اس طرح کے بجائے کیا استعمال کرو, جڑ سے اکھاڑو بالوں کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے اکھاڑے کیسے؟ تو اس کا جواب یہ کہ بلیڈ سے جن لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے ان کے بال اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اب اکھاڑیں گے تو واقعتاً چیخیں نکلیں گی. یہ بات ماں باپ کو چاہیے بچوں کو سکھائیں. جب وہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھیں تو اس وقت بچوں کو سکھانا چاہیے کہ آپ ماں باپ ان کو سکھائیں, بیٹے کو باپ سکھائے اور بیٹی کو ماں سکھائے. تو ہمارے ہاں سکھانے کا معمولی نہیں ہے, انٹرنیٹ سکھا دیا اس کو, فلمیں دیکھ رہا ہے, اس پہ بیٹھ کے گانے سن رہا ہے, یہ چیزیں سکھائی ہیں اس کو. صفائی جسم کی کیسے رکھنی ہے, طہارت کے مسائل تو خواتین جانتی نہیں ہیں. آج کل میں دیکھ رہا ہوں گھروں میں بالٹیوں میں پانی رکھا ہوتا ہے, بچے جا کے ہاتھ ڈال دیتے ہیں اس میں, کوئی فکر ہی نہیں ہے خاتون کو. ماں یہ چیزیں جانتی نہیں ہے, بچہ ہاتھ ڈال رہا ہے اسی میں, اسی چپلوں میں بیت الخلا, اسی سے کچن, کیا کیا ہو رہا ہے گھروں کے اندر, اللہ کی پناہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله ثلاثا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ پانی میں ہرگز نہ ڈالے جب تک کہ اس ہاتھ کو 3 دفعہ دھو نہ لے۔ کتنی صفائی کا خیال کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس لیے کہ آگے آتا ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ ہاتھ شرمگاہ پہ بھی لگ سکتا ہے اس کا سوتے میں، ہاتھ کہیں نجاست کی جگہ پہ بھی لگ سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کسی جانور نے اس کے ہاتھ کو ناپاک کر دیا ہو۔ اس احتمال کی بنیاد پر حکم دیا ہے کہ صبح اٹھو تو برتن میں براہ راست ہاتھ بولو بھائی نہ ڈالو، بلکہ ہاتھ کو پہلے دھو لو۔ تو یہ جب عاقل بالغ کے بارے میں یہ حکم ہے تو بچوں کے ہاتھ تو سارا دن پتہ نہیں کہاں کہاں لگ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ناک میں انگلی گھما رہا ہے بچہ، کبھی گیلا پیمپر پکڑا ہوا ہے اس نے، کبھی گوں اٹھا رہا ہے بچہ، تو 24 گھنٹے نگرانی ممکن نہیں ہے۔ وہی بچہ لا کے آتا ہے اور پانی کے برتنوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہی بچہ کھانے کی چیزوں میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے۔ بھئی یہ بچے شور نہ کریں اوپر، کوئی صاحب ان کو ذرا سنبھال لیں بچوں کو۔ تو یہ صفائی ستھرائی کی چیزیں جو ہے نا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ بچے جب ذرا بالغ ہونے لگتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہ، تو بیٹے کو باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کو سکھائے کہ بیٹا جب پیشاب کرو تو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تھوڑی دیر تک اس کو تسلی سے، جب تسلی ہو جائے کہ اب قطرے آنا بند ہو گئے ہیں، اس کے بعد استنجا کر کے نکلو باہر۔ وہ پیشاب کیا جیسے لڑکے کرتے ہیں آج کل، مختلف اداروں میں آپ جائیں وہ ٹوائلٹ بنے ہوئے، ادھر پیشاب کیا ادھر پتلون چڑھائی نکل لی ہے۔ بھائی وہ پیشاب نکل رہا ہے تمہاری پینٹ پہ لگ رہا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ طہارت وہارت کے مسائل سب ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہی جو یورپ کا کلچر ہے نا وہی آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا اور طہارت کے استنجا وستنجا ختم، تو وہی چیزیں سیکھ رہے ہیں، اس کو فیشن بھی سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہا ہو نا، لوگ سمجھتے ہیں پینڈو ہے، بیوقوف ہے۔ یہ حالت ہو گئے ہیں، یہ حالات یعنی میں خود دیکھ رہا ہوں، یہ بیوقوف آدمی ہاتھ دھو رہا ہے جا کے۔ تو جلدی بات کو میں مکمل کروں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا ہے۔ تو خواہشات جو ہے نا، انسان کی خواہشات وہ ہے لامحدود۔ بے دین آدمی جتنی خواہشات اپنی پوری کرتا ہے، دیندار آدمی اس سے بھی کم پوری کرتا ہے، دیندار آدمی اس سے بھی کم۔ اب جذبہ تو ہے ہر شخص کے دل میں خواہشات پوری کرنے کا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تم اپنی خواہش بے دینی کے طریقے سے پوری نہیں کرتے تو میں تمہیں دین میں ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ دیکھنے میں دین لگے گا مگر اس کا دین سے تعلق نہیں ہوگا۔ اب دیکھو گلوکاروں اور فنکاروں اور اداکاروں کو ہوتا کیا ہے؟ ناچنے کا شوق، تاکہ ہماری دنیا میں کیا ہو جائے؟ واہ واہ ہو جائے، شہرت ہو جائے۔ ایک ڈانسر ڈانس کیوں کرتا ہے؟ لوگ دیکھیں، اور تھوڑا اس کا اپنا بھی دل کر رہا ہوتا ہے کچھ ہلنے جلنے کا۔ آپ وہی کام ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی محبت میں شروع کر دیں، صرف لیبل بدل گیا ہے، عنوان بدل گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سارے کام وہی ہیں جو فنکار اداکار گلوکار کرتے ہیں، عنوان کیا ہے؟ وہ نبی کی محبت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ عشق مصطفیٰ کا عنوان استعمال کر لیتے ہیں۔ بات تو ایک ہی ہو گئی نا، نتیجہ تو وہی نکل رہا ہے، وہ بھی ناچ رہا ہے، آپ بھی ناچ رہے ہیں، وہ بھی موسیقی کی دھنوں پہ سر ہلا رہا ہے، آپ بھی موسیقی کی دھنوں پہ سر ہلا رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ موسیقی کی دھنوں میں اپنی محبوبہ کا نام لے رہا ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو غلط استعمال کر رہے ہو اور اپنا عاشق مصطفیٰ ہونا ظاہر کر رہے ہو۔ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی بریک ڈانس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، جہاں تک میری معلومات ہے۔ جتنے ملک کے مشہور گویے میراثیے ڈھولکی ہیں، سب کا دھندا بتاؤ بھائی، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں نا، آپ کا تو کھارا در بھی آنا جانا ہوتا ہوگا، ہمارا تو اس طرف روٹ ہی نہیں پڑتا۔ کھارا در ہے، صدر ہے،
ملک کے جتنے بڑے بڑے ڈھولکی اور میراثی ہیں سارے آج کل متحرک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ خواہشات پوری ہو رہی ہیں، وہی کام جو شیطان چاہتا ہے، مگر نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ عشق مصطفیٰ کا۔ دیکھو عید کا جو دن ہوتا ہے نا، عید کا وہ دن پوری دنیا کا ہر مسلمان مناتا ہے۔ ایسی عید ہی نہیں ہے کہ آدھے منا رہے ہیں آدھے نہیں منا رہے، یہ عید نہیں ہو سکتی۔ مذہبی تہوار میں جو عید ہے نا، جو خوشی کے تہوار ہوتے ہیں، اس میں دنیا کے ہر مذہب میں ہر شخص کا اتفاق ہوتا ہے۔ ہندوؤں کی ہولی جب آئے گی نا جس دن، اس میں چاہے وہ ہندو ملیشیا میں رہتا ہو، چاہے وہ جدہ میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، ہولی ایک ہی دن منائے گا وہ۔ اس میں اختلاف نہیں ہوگا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ ہولی کا دن ہے، بعض کہیں گے کہ یہ ہولی کا دن نہیں ہے۔ یہ مذہبی تہوار ہے ان کا، اس میں وہ اپنا ہندو ہونا ثابت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی عید کس دن ہوتی ہے؟ 25 دسمبر، کل تھی نا 25 دسمبر۔ چاہے عیسائی کسی بھی فرقے سے عیسائی کا تعلق ہو، وہ 25 دسمبر کی رات کو عید مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق ہو۔ یہودیوں کی جو عید کا دن ہے وہ سارے اس دن متفق ہو کر عید مناتے ہیں۔ عید کے دن میں کسی کا اختلاف، چاند میں جو اختلاف ہے نا ہمارے یہاں، وہ ایک الگ نوعیت کا ہے۔ ہمارے ہاں یکم شوال، شوال کی پہلی تاریخ عید کا دن ہے۔ ساری دنیا کے سارے مسلمان جو بھی اللہ کو مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ عید کس دن ہوتی ہے؟ شوال کی پہلی تاریخ۔ اس پہلی تاریخ میں اگر اختلاف ہو گیا تو الگ بات ہے کہ کس چاند دیکھنے میں اختلاف ہو گیا تو، لیکن اس پر تو اتفاق ہے نا کہ کس دن ہوگی؟ پہلی تاریخ۔ اور بقرعید کس دن ہوتی ہے؟ 10 ذی الحجہ۔ کوئی کیسا ہی مسلمان ہو، رفع الیدین کرنے والا، رفع الیدین کے بغیر، حتیٰ کہ وہ فرقے جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، شیعہ ہیں، بہری ہیں، یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ بھئی یکم شوال ہی عید کا دن ہے، عید میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اگر یہ عید میلاد النبی 12 تاریخ واقعی عید کا دن ہے تو سعودی عرب میں کیوں نہیں منایا جا رہا؟ پاکستان کے بھی بعض علاقوں، ناظم آباد میں پتہ ہی نہیں چلتا 12 ربیع الاول ہے، کھارا در میں ابھی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک شہر میں ہی ایک علاقے میں ہے اور دوسرے علاقے میں نہیں ہے، تو یہ دنیا میں کسی قوم کے پاس ایسی عید ہوئی کہ کھارا در والے تو منا رہے ہیں، کھارا در سے آپ W11 میں بیٹھے، 4K میں بیٹھے، W11 شاید نہیں جاتی کھارا در، 4J میں بیٹھ کر آپ جیسے ہی اترے پیٹرول پمپ ناظم آباد، وہاں اس کا ایک جھنڈی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ آئے گی بھی تو ممکن ہے کسی کھارا در والے نے وہاں گھر لیا اور اس نے لگا دی وہاں پہ۔ ایک شہر میں ہی کہیں منائی جا رہی ہے، کہیں ایک فریق کہہ رہا ہے یہ ہے ہی نہیں، دوسرا کہہ رہا ہے دھوم دھام سے 1 مہینہ پہلے سے منا رہا ہے۔ حیدرآباد چلے جائیں، وہاں بعض علاقوں میں ہے، بعض میں نہیں ہے، پشاور میں زیادہ علاقوں میں نہیں ہے، کوئٹہ میں ہے ہی نہیں، کوئٹہ میں سوائے چند لوگوں کے اور کوئی مناتا ہی نہیں ہے۔ افغانستان چلے جائیں گے تو تصور ہی نہیں ہے، ترکی میں نہیں ہے، ملیشیا میں نہیں ہے، انڈونیشیا میں نہیں ہے، پورے سعودی عرب میں نہیں ہے، دبئی میں نہیں ہے، شارجہ میں نہیں ہے، متحدہ عرب امارات کے کسی ریاست میں نہیں ہے۔ تو بھائی یہ کیسی عید ہے جو ہے تو عید مگر انڈا موڑ میں نہیں ہے؟ آئی بات سمجھ؟ اور آگے پٹیل پاڑا پہ ملے گی، اورنگی ٹاؤن کی ایک گلی میں ہے، دوسری گلی میں نہیں ہے، ادھر ایک گھر میں بلکہ ایک گلی کے ایک گھر میں ہے، دوسرے گھر میں نہیں ہے، ادھر حلوے مانڈے، ادھر وہ سمپل طریقے سے چل رہا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج 12 تاریخ بھی، بلکہ ایک ہی گھر میں ابا نے عید منائی بھی، بیٹے کی نہیں ہے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا، ایک گھر میں داخل ہوا، ادھر یا رسول اللہ مدد ابا نے لکھوایا ہوئے اسٹیکر اور ہری جھنڈی، اسی گھر میں دوسرا اسٹیکر صرف یا اللہ مدد۔ صحیح ہے، وہ بیٹا بتا رہے کہ میں یا رسول اللہ مدد کو، باپ بریلوی ہے، بیٹا دیوبندی ہے۔ اب ابا منا رہے ہیں عید میلاد النبی کے دن، ابا نے چمک پٹیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا سول ڈریس میں گھوم رہا ہے۔ تو یہ خود یہی ایک دلیل کافی ہے کہ یہ عید کا دن نہیں۔ اگر یہ اللہ اس کے رسول نے عید قرار دیا ہوتا تو بھائی یہ تو مذہبی تہوار ہوتا، ابا بھی منا رہا ہوتا اور بیٹا بھی منا رہا ہوتا۔ اور اصل اوریجنل عید اتنے اہتمام سے نہیں منائی جاتی،
اوریجنل عید میں جو عید الفطر ہے اس میں کبھی آپ نے دیکھا ملک کے مشہور گویے بلائے جائیں؟ پرانے گویوں پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے. جو پرانے ہیں نا گلوکارونی کی نئی نئی فلمیں آ جاتی ہیں وہی دیکھنے چلے جاتے ہیں لوگ. باقاعدہ نئے نئے گویے مارکیٹ سے چمک پٹیوں کا کاروبار اتنے عروج پہ نہیں ہوتا. ابھی ہر جگہ چمک پٹیاں, حلیم والا بھی بن ٹھن کے بیٹھا ہوگا. اللہ کی پناہ, یہ جا کہاں رہا ہے معاملہ. تو یہ مذہب نہیں ہے, دین نہیں ہے. مذہب کے نام پہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ ہے. نام مذہب کا ہے, خواہشات وہی ناچنے گانے کی اور موسیقی کی دھنیں سننے کی جو ایک انسان میں خواہش ہوتی ہے اس کو مذہب کے عنوان سے پورا کر رہا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ ایسی بدبختی سے ہماری حفاظت فرمائے. ربیع الاول میں کچھ بھی نہ کریں, جیسے نارمل چل رہے ہیں ایسے ہی چلتے رہیں. بہت زیادہ کسی نے تو نعت پڑھ سکتا ہے, وہ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتا ہے. ربیع الاول میں کچھ زیادہ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے کہ چلو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے پیدا ہوئے تھے, آپ کو جوش محبت کے زیادہ آ رہے تو نعت پڑھ سکتے ہیں آپ, مسجد میں پڑھ لیں, گھر میں پڑھ لیں. اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عیدوں کے دن اللہ اس کے رسول نے ہمیں متعین کر دیے. اس سے بہت کچھ کہنا ہے, پھر انشاءاللہ پھر کہیں گے کبھی. اللہ تعالیٰ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.